الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تبہدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبی الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال 20 صفر المظفر کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع عراق کی سرزمین کربلا میں اکٹھے ہوتا ہے۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین۔ لاکھوں دل ایک ہی دھڑکن کے لیے دھڑکتے ہیں، اور لیکن اس عظیم سفر کا سب سے اہم ستون اور مومن کا خاص وظیفہ زیارت اربعین کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ ناظرین کی خدمت میں زیارت اربعین کی عظمت، زیارت اربعین کی فضیلت، زیارت اربعین کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیا کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے جو زیارت اربعین کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو بیان کرے؟ جی ہے، کہ زیارت اربعین کے متعلق ایسی روایت، ایسی حدیث موجود ہے جو اربعین کی اہمیت و عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ وہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین پڑھنا یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ امام فرماتے ہیں علامت المؤمن خمس، مومن کی 5 نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ صلاۃ احد الخمسین، 51 رکعت نماز پڑھنا، 17 رکعت واجب اور 33 رکعت جو نوافل ہے دن رات کی، وہ کل ملا کے 51 رکعت بنتی ہے۔ 51 رکعت نماز پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ پھر دوسری علامت کیا ہے مومن کی؟ مولا فرماتے ہیں زیارت الاربعین، اربعین کی زیارت پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ تیسری علامت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیسری علامت والتختم فی الیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے۔ چوتھی علامت مولا فرماتے ہیں والتعفیر بالجبین، اور سجدے اور پیشانی کو خاک پر رکھنا مومن کی علامت ہے۔ پانچویں علامت مولا فرماتے ہیں والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو پانچویں علامت مومن کی یہ ہے کہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا زیارت اربعین پڑھنا معصوم کے نزدیک، ایک حجت خدا کے نزدیک، ایک ولی خدا کے نزدیک مومن کی علامت میں سے ہے، مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ سامعین گرامی، ناظرین کرام، لذا زیارت اربعین جو مفاتح الجنان میں عبارت کی شکل میں جو متن جو موجود ہے، آیا اس کے اوپر بھی روایت ہے؟ جی اس کے اوپر بھی روایت ہے، جو روایت جناب صفوان امام صادق وہ فرماتے ہیں کہ اربعین کے دن جب سورج بلند ہوا تو امام صادق نے مجھے یہ ان عبارتوں کی مجھے تعلیم دی۔ کہا صفوان اربعین کے دن جب سورج بلند ہو جائے تو امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ سے آپ مخاطب قرار دے۔ تو وہ زیارت جو متنی صورت میں جو مفاتح الجنان میں موجود ہے وہ یہ ہے السلام علی ولی اللہ و حبیبی۔ ناظرین کرام، اربعین کی جو زیارت جو مفاتح الجنان میں موجود ہے، ان جملوں پر بھی غور کیجئے، ان جملوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔
تاکہ اس جملوں سے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور قیام اور انقلاب کا مقصد آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ فرماتے وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَّهَالَةِ وَحَيَارَةِ الضَّلَالَةِ۔ تو امام حسین نے اپنے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت و گمراہی سے نجات دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا جو معرکہ صرف سیاسی معرکہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایسی جنگ تھی جو جہالت و گمراہی کے خلاف جنگ تھی۔ لیکن زیارت اربعین کو پڑھے، اربعین کے دن، اور وہیں ثواب جو آپ کو کربلا سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہیں ثواب زیارت اربعین پڑھ کے آپ دنیا کے کسی خطے میں ہو، زیارت اربعین پڑھ کے آپ وہیں ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔